سے زیادہ کوشچن آ رہے تھے اور میں اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کیونکہ ان دنوں میں ہم لوگ زیادہ تر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مسائل بھی آ رہے ہیں وہ سائیکولوجیکل زیادہ لگ رہے ہیں. مینس کہ میری سوچ کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہوں میں، کیونکہ نفسیاتی طور پہ گھر بیٹھ کے بندہ تھک بھی جاتا ہے اور اس کے ذہن میں رنگ برنگے خیالات بھی آتے ہیں اور سوچوں میں، یعنی جو بھی یوتھ کے زیادہ کوشچن تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیں کیونکہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلنے کی وجہ سب سے بڑی ایک جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو محدود نہیں کر رہے. نہ ہماری شادیاں بند ہو رہی ہیں، نہ ولیمے، نہ ہماری پارٹیز اور گیدرنگز، بیک ہوم میں اسپیشلی کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا. اور جس تیزی سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اللہ رحم کر دے پوری دنیا پر، بالخصوص ہمارے دیش پہ بھی، تو میسج آیا ہے کہ ہم دو بہنیں ہیں اور ہم دونوں بہنیں بالکل، یعنی 1 سال کا ہمارا ڈفرینس ہے اور ہماری بہت سی باتیں ملتی ہیں. ہم نماز کی پابند بھی ہیں، نماز میں سستی بھی آتی ہے اور وضو کرنے میں بھی مشکل آتی ہے. پھر وضو کرنے جاتی ہیں تو ہم پانی بہت استعمال کرتی ہیں. نماز کے دوران بھی ہمیں بہت وسوسے آتے ہیں اور مزاج بھی ہمارا عجیب ہوتا جا رہا ہے. وہم زیادہ ہو گیا ہے، کپڑے پر ذرا سا پانی لگ جائے تو ہم اسے دھونا شروع کر دیتی ہیں. اور پہلے تو ہمارا یہ حال نہیں تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ اسکول نہیں ہے، یعنی یونیورسٹیز بھی نہیں ہیں، گھر سے ہم پڑھ رہی ہیں تو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. گھر والے ہمیں سمجھاتے ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دونوں بیڈ روم شیئر کرتی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی جاتی ہے باتھ روم میں بہن بھی، تو وہ بھی پانی کے سارے نل کھول دیتی ہے اور یہی حال میرا ہے. اور ایون کچن میں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گل چکے ہیں کہ ان پہ نشان پڑ چکے، جیسے زیادہ دیر مچھلی پانی میں رہے تو کیا اس کا حال گچی گچی سی ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے، تو آپ ہماری کوئی مدد کریں، میں بتائیں ہم کیا کریں. جی یہ بیٹا ایک عام سا مسئلہ ہے اور یہ عام تو ہے، کامن تو ہے، لیکن خطرناک بہت ہے. میں ڈرانا آپ کو نہیں چاہ رہی تھی لیکن یہ ڈرانا پڑے گا کیونکہ حقیقت اس کی بڑی گمبھیر ہے. اس مسئلے پہ اگر بندہ خود قابو نہ پانا چاہے تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ بندے کی ول پاور ہے، یہ وہم کا عنصر ہے. کسی آپ نے سائیکریٹسٹ سے ٹائم لینا ہے، جو وہ ٹریٹمنٹ بتائے وہ تو کرنا ہی ہے. اور اپنے کھانے میں آپ نے نمک کا استعمال کم کرنا ہے. جب وساوس زیادہ آ رہے ہوں، نمک کا استعمال کم، فروٹ کا زیادہ استعمال کریں. غیر ضروری آپ خوف زدہ باتیں آپ نے نہیں کرنی، اپنی طبیعت کو آپ نے بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب بھی آپ باتھ روم جائیں تو آپ ایسا کریں کہ الارم لگائیں کہ آپ کو 3 منٹ سے زیادہ اندر نہیں رہنا، ٹھیک ہے. اور جو ہی الارم بجے آپ کو فوراً اپنا وضو سمرائز کرنا ہے اور باہر نکل کے آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پانی بہتا جاتا ہے اور آپ ہاتھ دھوئے جاتی ہیں. اور جو آپ نے بتایا کہ آپ بیڈ شیٹس چینج کرتی ہیں، آپ بار بار ٹیبل کورز اور صوفوں پہ آپ کو مٹی اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو بیٹا اٹس ناٹ گڈ ہیبٹ. آپ نے واش روم کی دعا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. یہ خبث اور خبائث ایکچولی وسوسے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اس دعا کو آپ بکثرت پڑھیں گی، الارم لگائیں گی، باتھ روم جب بھی جائیں گی اور الارم کے ساتھ جائیں گی، اور پھر آپ کو ہر حال میں باہر نکلنا ہے. ایک دفعہ آپ نے کوئک وضو کرنا ہے، پھر آپ کو وہم آتا رہے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا پاؤں گیلا ہے، آپ نے توجہ نہیں دینی، کیونکہ آپ کی یہ بیماری یعنی بیماری میں آپ کی یہ عادت شامل بنتی جا رہی ہے. تو اس میں اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی رہ بھی جائے گی تو اللہ کریم مریض کے زمرے میں انشاءاللہ آپ کو لیتے ہوئے معاف فرما دیں گے. اس کا علاج واش روم کی دعا ہے کثرت سے. اس کے علاوہ یا حفیظ و یا سلام، اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے کہ شیطان سے آپ کو بچائے گا، وسوسے آپ کے قریب نہیں آئیں گی. اور آخری کل بیٹا آپ اپنی نمازوں میں آخری جو 6 صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، چاہے چاروں کل پڑھنا شروع کر دیں یا آخری 6 صورتوں کو اپنی نمازوں میں رپیٹ کریں. ہر رکعت میں 3 پڑھیں، 2 پڑھیں، 1 پڑھیں، لیکن پلیز آپ اس کا سہارا لیں کیونکہ وہ جو وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے نا، اس سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پروٹیکشن کے لیے آیت الکرسی.
ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو کثرت سے، اور دونوں بہنیں ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دونوں اکٹھی ہیں، عادتیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کو اگر کوئی ایسی عادت پڑ گیا تو دوسری بھی اسی کو اڈاپٹ کرے. بیٹا اس میں کریکٹ کریں، ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیں کہ بھائی اتنی دیر سے آپ واش روم میں کیوں ہے، باہر آئے نا، مجھے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر الارم لگا کے جانا ہے، اور الارم پہ آپ نے فوراً باہر نکلنا ہے. اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور جب بھی آپ یعنی کل پڑیں گی نا تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنی پوری باڈی پہ انشاءاللہ. اور تعوذ بہت زیادہ پڑھیں، تعوذ تسمیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک بیڈ ٹی کا عمل ہے. اگر آپ صبح شام اس کو 11 بار تسمیہ، تعوذ تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. اور ایک اور بچی کا یا بچے کا کوشچن ہے کہ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، یعنی بہت زیادہ، یعنی میرا دماغ تیز تھا، لیکن اب ایک دم سے مجھے لگا کہ میرا دماغ معاف ہونے لگا ہے، میرا دماغ ہر وقت الجھا رہتا ہے. دیکھیں عمر کے مختلف حصے ہوتے ہیں جس میں باڈی میں بھی چینج آتی ہے اور پھر سوچوں میں بھی آتی ہے. آپ کا اعصابی نظام جو ہے نا، نرو سسٹم، اس میں بھی چینج آتی ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے پریکٹیکل ہونا ہے، شکایت دور ہو جائے گی کہ اپنی ڈسپلن اپنی زندگی کو. ہوا یہ ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ گھر میں رہتے ہیں تو ڈسپلن نہیں رہا. بچے رات کو دیر تک اسٹڈی کرتے رہے یا بیٹھے رہے، گپے مارتے رہے، صبح دیر سے جاگے. جب آج کل دن اتنا چھوٹا ہے، جب جاگے تو پتہ چلا کہ یہ تو زور کا ٹائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ناشتہ کرتے، کچن میں اٹھتے، وہ جو ایک لیزینس ہے، وہ جو نمازوں کا چھٹنا یا قضا ہو جانا ہے، یا الٹی سیدھی 5 منٹ کی نماز ٹکر ماری نیند میں اور پھر سو گئے، تو یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے زندگی کو بے ترتیب کر دیا. نظم و نسق، تنظیم ختم ہو گئی ہے زندگی سے. تو آپ نے خود کو کیا کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے. یہ تو سب سے پہلی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ سکیٹرڈ نہ رہے، بکھرا الجھا نہ رہے، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا یوگا کریں، اور یعنی سورج نکلتے کو اپنی ونڈو سے دیکھیں. یہ تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ باہر جائیں، کہ باہر سنو میں آپ نہیں جا سکتی. آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں ہی آپ میں چینج آنے لگے گی. صرف خود کو ڈسپلن کریں، اور وہ ڈسپلن آپ نے خود کرنا ہے. آپ کی امی آپ کا اسکیجول نہیں بنا سکتی. آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو خود کو آرگنائز کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں. ٹھیک ہے نا. اور اپنا اسکیجول کریں کہ آپ نے، اور اس ٹائم سے پھر آپ نے ادھر ادھر یعنی ہارڈ اینڈ فیسٹ طریقے سے آپ نے اصول بنانے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج چلو لیزی ہو جاتے، نہیں، کوئی لیزی نہیں ہونا. مومن تو عجز اور کسل سے دور ہے، لہٰذا مومن تو ایکٹیو ہے. اس کو تو 5 نمازوں، اور سردیاں تو بیٹا ایک زبردست ٹائم اللہ پاک نے دیا ہے. مجھے تو اس قدر پسند ہیں سردیاں کہ آپ یہ دیکھیں، چھوٹا سا دن ہے، اوپر تلے نمازیں، اذکار، بندہ بزی رہتا ہے. اس کے بعد لمبی رات ہے، آپ ذکر کرو، آپ اچھے لیکچر سنو، آپ بکس پڑھو، آپ نوافل پڑھو، آپ چھوٹے دن کے روزے رکھو، آپ لمبی راتوں کی عبادتیں کرو. کتنا مزے کا ہے. نیند بھی ہو جاتی ہے، لیکچرز بھی سنے جاتے ہیں، ریسرچ بھی ہو جاتی ہے، بکس بھی پڑھی جاتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے نا. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو آرگنائز رکھیں، اور سورۃ علم نشرہ پڑھیں. سورۃ علم نشرہ پڑھیں بیٹا. جب بھی بک کھولیں آپ سورۃ علم نشرہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کی نمازوں میں بھی کثرت کریں، انشاءاللہ حافظہ بھی تیز ہو جائے گا. مجھے آپ کا یہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ وہ نا آرگنائز نہیں رہی آپ، انشاءاللہ. اور سورۃ علم نشرہ آپ کو انشاءاللہ شرح صدر بھی دے گی اور راہیں بھی کھولے گی. پھر ایک بچی کا فون آیا، ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ میری اچانک نظر جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، میں کیا کروں، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ -5 میں چلی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو بیٹا یہ بات ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں جو نظر کو کمزور کرتی ہیں. مثلاً بہت زیادہ ٹی وی، سکرین پہ آنکھیں جما کے رکھنا، کمپیوٹر، ساری چیزوں پہ سکرین ہے، آپ کا فون، سب کچھ لائٹ ہے، روشنی. ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ روشنی میں رہنا، پڑھنا، یعنی باریک لکھا ہوا نہ پڑھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں کے جو نروز ہیں ان پہ دباؤ پڑتا ہے. اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. اپنی غذا پراپر. ہوتا یہ ہے کہ بچے آج کل ناشتہ سکپ کر رہتے ہیں، اور ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے. سوئے پڑے رہتے ہیں، لہٰذا
तीनों टाइम आपने हल्का फुल्का खाना है, लेकिन खाना है, एक्सरसाइज करनी है, फल सब्जियां सारी चीज़ें। ये जो आप समझते हैं ना कि बेक चीज़ें और फ्राइड ये खा लिए चिकन, तो आप नहीं, इसमें कुछ बेटा, ये आपको बैलेंस डाइट चाहिए। आपको सब्जी और फल भी खाना है। इससे नज़र जो है क़ुव्वत बसारत आपकी बढ़ती है। और रूहानी तौर पर आपको क़ुव्वत बसारत बनाने के लिए सबसे जो प्यारा और आसान अमल है कि आपने सोने से पहले जब आप बेड पे जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। ठीक है ना, किबला रुख होके बैठें। आप तसव्वुर करें जैसे मुराकबा करते हैं ना कि आसमान से रोशनियां आपके सर में से जज़ब होके आपकी आंखों में से आपको नूर दे रही हैं। ऊपर से नूर आ रहा है अर्श से, आपकी नज़र पे वो नूर आपको निगाहों को तेज कर रहा है, यानी रूहानी नूर भी उसको मिल रहा है, जिस्मानी नूर भी मिल रहा है। और आप साथ अल्लाह का नाम या अल्लाह या बसीरो, या अल्लाह या बसीरो पढ़ रही हैं, और वो जो अर्श से नूर आ रहा है वो आपकी आंखों पे जज़ब हो रहा है। इस अमल को आप बेटा करें। ये या बसीरो या नूरो का जो अमल है, ये नज़र को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अपनी डाइट पे गौर करें और अपनी लाइट को कमरे की बेहतर करें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा स्क्रीन पे ना रहें। एक मैसेज जल्दी जल्दी से, कुछ मैसेज मैंने रखे थे जी। एक मैसेज और आया हमारे पास, हैं 5 मिनट जी, कि मेरे भाई की सेहत बहुत ख़राब रहती है, आए दिन उन्हें बुखार रहता है। शुरू से अक्सर उनको यानी डर लगता था, छोटे होते बड़े होके भी अक्सर वो कहते हैं मुझे डर लगता है। डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, कमज़ोरी है, और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो चुके हैं। तो इसके लिए बेटा ये है कि ज़ूद रंज होना, ओवर सेंसिटिव होना बाज़ औक़ात शख्सियत को मस्क करके रख देता है। तो उनको सुबह यानी सुबह जब उठें, उनके कमरे में आप एक बॉटल, एक जार में, शीशे के जार में इसबगोल का छिलका, कलौंजी और शहद, 3 नबवी ग़िज़ाएं हैं, इनको आप मिक्स करके देखें। शहद की कसम कुरान ने खाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहार मुँह शहद पानी पीते थे। ठीक है ना, शहद में शिफा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कलौंजी भी सवाए मौत की हर बीमारी का इलाज है। इसबगोल भी नबवी ग़िज़ाओं में आता है। ठीक है, नाम इसका और था लेकिन ये यूज़ होता था उस दौर में। तो लिहाजा इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और उनके कमरे में रखें। सुबह जब वो जागें, वज़ू के बाद 1 गिलास पानी के साथ कम से कम 2 चम्मच इसके लें, और जब इसको लें तो या हय्यो या क़य्यूम पढ़ते रहें। ठीक है, और अगर उसके साथ वो खजूर भी सुबह में खा लें, या अंजीर और खजूर भी, तो बहुत फ़ायदा होगा। और पानी उन्होंने पीना है इस अमल के साथ, या हय्यो या क़य्यूम, ए मेरे कायम रहने वाले, ए मेरे कभी ना सोने ओंगने वाले रब, सदा जिंदा बेमिसाल रब। उसका जब ये नाम पढ़ेंगे तो उनके असाब से कमज़ोरी निकलेगी, इस्तिक़ामत आएगी इंशाअल्लाह। और ये जो चीज़ है, इसके बाद कम से कम 1 घंटे बाद उन्होंने नाश्ता करना है, उससे पहले नहीं, बस पानी पीते रहना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 1-2 महीने में भी वो बिल्कुल माशाअल्लाह ऑर्गेनाइज फिट फाट हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। और एक और हम जल्दी से मैसेज को देख लेते हैं कि बच्ची ने कहा है कि मैं सुकून क़ल्ब हासिल करने के लिए अल्लाह की ज़्यादा इबादत करना चाहती हूँ, और नमाज़ों के बाद कई वजीफ़े, कई ज़िक्र करती हूँ, लेकिन अब एक तरह की मुझे लॉक सा लग गया, बेकैफ हो गई हूँ मैं। नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, ज़हनी दबाव है, घर वाले मुझ पर तवज्जो नहीं देते। देखिए, इबादत के मामले में फ़िक्र और अमल दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सिर्फ तस्बीहां मसल्ले पे बैठी रहें, लेकिन अगर आप इसमें अमल नहीं करें, अमल से मुराद क्या है कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि ये हमारा मज़हब जो है वो खालिक को मखलूक में से तलाश करना है। खिदमत, आप कहें कि मैं अपने कमरे में मुराकब हुई रहूँ, तस्बीहां पढ़ती रहूँ, लेकिन मैं घर वालों की हेल्प ना कराऊँ, कुकिंग में, क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, तो मैं अल्लाह तक पहुँच जाऊँगी? नहीं। खालिक तक पहुंचने के लिए मखलूक की हेल्प करनी पड़ेगी। अल्लाह को अपने बंदे बहुत पसंद हैं। लिहाजा बेटा, आप 5 नमाजों पे फोकस करें। उसके अलावा आप अपनी अम्मी का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का, लॉन्ड्री की, सफाई की। बी एक्टिव, ठीक है ना, ये लेजी क्लमजी सा होके नहीं बैठना। और अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करनी कि मैं ये पढ़ूंगी तो मुझे ये मिलेगा। अल्लाह ताला की इबादत ये सोच कर करनी है कि वो लायक इबादत है,
اس کی رحمت، اس کی قدرت لائق حمد ہے، اس لیے میں اس کی حمد اور تعریف کر لی ہوں۔ اس کے علاوہ زندگی کے معاملات میں یہ کوشش کرنی ہے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ضرورت مند کی آپ مدد کریں، اور اگر آپ کو کام نہیں مل رہا تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو پلس کے کام دیتی ہوں، ہمارے ذکر بنائیں، ہماری ہیلپ کریں، ہمیں بہت لوگوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، معاف کر دے اور اپنی خاص رحمت کی چھاؤں میں انشاءاللہ لے لے۔ تو اب میں کہوں گی اپنی بچی شائستہ جی سے کہ آج وہ پلیز دعا کرائیں۔ اللہ کریم ان کو قبول کرے، آپ سب کو قبول کرے انشاءاللہ اور راضی ہو جائے۔ شائستہ جبین ہمارے پاس ہے نا؟ جی شائستہ بیٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شور شور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیہ جی آپ کو کوشچن ہے بیٹا؟ شور۔ I got it, Maria. I got it, beta. I got your question. This is very common question. All the kids are asking the same thing. I really appreciate your question. And you know what? Allah Azza Jal, to know about Allah Kareem, we don't need to use our five senses. Five senses are the gift of Allah Kareem for us, only to guard the knowledge of the solid things, abstract things. Allah Kareem, if you want to know the oneness of Allah Kareem, you have to visit your sight to the seed. If you see the seed, a small seed, you sow in the ground, and from that little seed, it burst and become a big tree. The same thing, if you're looking at the sun is rising in the morning on the same time almost, and it is going to the evening, it's gone despair. And in the night there is a moon. If sun is the God should not be hide himself like that there's a dark always. You can see the God, you can see the Allah Kareem in the things, in the moving of the wind, in the trees, in the human beings. A little baby, he is not growing by himself. There is a superpower. It's making him grow. You are looking at every object all around you. You are breathing in. You are breathing out. Exhale, inhale. A little machinery in your body. This is fixed by somebody. If you see somebody, then there is, I don't believe if I can see Allah. No, it should be unseen, beta ji. Seen is the creation, unseen is the creator. If you have a more question like that, if you're not satisfied, give me a call after class. I'm here, Maria. Okay, beta? Welcome, my dear. جی شائستہ جی۔ ویکم بیٹا۔ والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
بنا اماما لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار آمين یا اللہ کریم آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ بخش دیں. یا اللہ کریم ہم نے آپ کی جتنی ناشکریاں اور نافرمانیاں کی ہیں اللہ کریم اس کی ہمیں معافی دے دیں. آپ کے بندوں کو جتنی بھی ہماری وجہ سے کوئی دکھ پہنچے تکلیفیں پہنچی اللہ کریم ہمیں بھی اس کی معافی دے دیں اور اپنے بندوں کے دل ہماری طرف سے نرم کر دیں. اللہ کریم ان کے دل میں ہماری محبت ڈال دیں اور جو بھی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی یا اللہ کریم وہ سب ان کے دل سے نکال کے ان کا دل صاف کر دے اور ہم سب بہنوں بھائیوں میں اتفاق اور محبت پیدا کر دیں. اللہ کریم چھوٹی سی زندگی ہے اللہ کریم اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے ہماری مدد کر دیں. ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں اللہ کریم شیطان کی شیطانیوں سے بچا لے شیطان کی چالوں سے بچا لے اور ہم پہ رحمتوں کی برسات کر دے. اللہ کریم ایک ایک لمحہ ہماری مدد کریں اللہ کریم ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہماری مدد کریں اللہ کریم ہر سیدھے راستے پہ ہم کو لے جائیں اور غلط راستے سے ہم کو ہٹا کے اپنے رحمتوں کی برسات کی طرف لے آئے. اللہ کریم ہماری مشکلیں آسان کر دیں اللہ کریم اپنے حفظ و ایمان میں لے لے ایک ایک لمحہ ہم سب کی اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت کریں سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ بخش دیں یا اللہ کریم اپنے حفظ و ایمان میں لے لیں یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں لے لیں یا اللہ کریم ہر طرح کے وائرس سے لا علاج اور خطرناک بیماریوں سے نظر بد سے جادو کے اثرات سے آفت و پریشانیوں سے ہر طرح کی مشکلوں سے اچانک آنے والے حادثوں سے بچا کے رکھے اللہ کریم ہسپتالوں کے چکروں سے ڈاکٹروں سے بچا کے رکھے اللہ کریم اپنی بہترین طریقے سے مدد کرنے میں ہماری مدد کر دے اللہ کریم آپ کی عبادت ہم اس طرح کریں کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے گھٹنوں کو صحت یاب کر دیں بیک کو جسم کے ہر حصے کو صحت یاب کر دے اللہ کریم سر سے لے کے پاؤں تک ساری لا علاج اور خطرناک بیماریاں اور دردیں اور تکلیفیں غائب کر دے اللہ کریم ہم تو کھلے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اللہ کریم ہاتھ پھیلائے ہوئے جیسے کوئی اللہ کریم فقیر بیٹھا ہے بالکل اسی طرح اللہ کریم آپ بادشاہ سے ہم مانگتے ہیں آپ سے صرف اللہ کریم صرف آپ سے مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں مانگتے اللہ کریم اور ہمیں آخری دم تک کسی اور سے مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اللہ کریم صرف اپنی محتاج بنا کے رکھے اللہ کریم فزیکلی فائنینشلی ایموشنلی مینٹلی ہر طرح سے ہم کو سٹیبل کر دے اللہ کریم ہماری وہ بہنیں جن کے کچھ مینٹل ایلنسز ہیں اللہ کریم دماغی ان کی کوئی بیماریاں ہیں اللہ کریم کچھ ایسا معجزہ کر دیں کہ وہ بالکل صحت یاب ہو جائیں اور ان کے گھر والوں کے لیے وہ آزمائش نہ بنے اللہ کریم پلیز کوئی معجزہ کر دے اپنے بندوں پہ رحم کر دے اللہ کریم آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی محبت کا واسطہ آپ کے پیارے خلیل کا آپ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی دیتے ہیں اللہ کریم اگر کوئی ہم سے اچھی کوئی ایسا ہماری کام جو آپ کو پسند آیا ہو اب تک اللہ کریم اس کا بھی ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کریم ہم سب کے اوپر اور خاص کر کے بیماروں کے اوپر رحم فرما دیجیے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے آمین یا اللہ کریم جتنے بچے ہیں شادی کے لیے جو منتظر ہیں لائف پارٹنر کی یا اللہ کریم ان کو بہترین جو ہیں لائف پارٹنر دے دیں اللہ کریم نمازوں کے پابند ہوں آپ سے ڈرنے والے ہوں اللہ کریم بہت سلجھے ہوئے سمجھدار اور محبت عزت قدر کرنے والے لائف پارٹنر اور خاندان دے دیں ان بچوں کو اللہ کریم اس سے پہلے کہ بچوں کی عمر گزر جائے
اللہ کریم پلیز ان کے لیے کوئی بہت بہترین فیصلے کروا دیں ان کے والدین سے. یا اللہ کریم پلیز مدد کر دے. اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے جب میسیجز آتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی اتنی عمر ہوگی، اللہ کریم بچیوں کی عمر دیکھ کے حیرت ہوتی کہ اللہ کریم یہ کیا ہو گیا ہے، بچیاں گھر بیٹھے بیٹھے اس عمر میں پہنچ گئی. اللہ کریم پلیز اس سے پہلے کہ بچے اور بچیاں اور ان کی عمر ہو جائے، اللہ کریم پلیز کوئی بہترین فیصلے کر دے ان کے لیے. اللہ یا اللہ کریم آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کریم اس دعا پہ کن کہہ دیجیے اسی وقت. اللہ کریم اسی دعا پہ کن کہہ دیں اور کوئی بہترین خبریں ملنے شروع ہو جائیں ہمیں اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے. یا اللہ کریم بس رحم کر دے. اللہ کریم آپ کی رحمت چاہتے ہیں. اللہ کریم آپ کی جنت میں آپ کے پاس گھر چاہتے. اللہ کریم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے. اللہ کریم آپ کی محبت صرف آپ کی کو چاہتے. اللہ کریم اور کچھ نہیں مانگتے. یا اللہ کریم اپنا آپ ہمیں دے دیں. آپ ہمارے دوست بن جائے. اللہ کریم ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کریم آپ ہمارے بیسٹ فرینڈ بن جائیں. اللہ کریم پلیز ہم سے دوستی کر لے اور ہمیں ہر ایک کی محتاجی سے بچا لیں. آمین. یا اللہ کریم ہماری پیاری بہن سسٹر اینی کی جو اتنی فکر ہے کہ ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، ان کے بھائی نمازوں کے پابند بن جائے. اللہ کریم ہم ان کے لیے اور ان کے سب خاندان کے مردوں کے لیے اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ابھی تک نمازوں کے پابند نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کریم سب کے دل میں اپنا خوف ڈال دے اور اس کے بعد اللہ کریم ان کے نمازوں کے لیے ان کو جھکا لے اپنے آگے. اللہ کریم سب کے دل میں نماز کی محبت کوٹ کوٹ کے ڈال دے. اللہ کریم سب کو نمازوں کا پابند بنا دے اور جو بچے ہمارے گھر میں شادی کے بعد آئے اللہ کریم وہ بھی نمازوں کے پابند ہوں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبیکا ورسولکا وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. امین امین. ویاکم استاذ جی. ماشاء اللہ بہت اچھا رہا.